بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ امیدواران جبری طور پر گمشدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسکروٹنی کے دوران پروپوزر سیکنڈرز کو اغوا کیا گیا، پھر اسکروٹنی کے نتیجے میں ملک بھر میں ایز اے میٹر آف پالیسی پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے امیدواران کے کاغذات نامزدگی مذکورہ خیز بنیادوں پہ ریجیکٹ کیے گئے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب یہ اپیلیں سماعت کے لیے ہائی کورٹس کے سامنے آئیں گی تو ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کو اپنے اس فیل کو جسٹیفائی کرنے میں بہت ہی مصائب اور تکالیف پیش آئیں گے، کیونکہ کوئی ایک بھی آرڈر جو ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوا ہے۔ ہم اپیلیں دائر کر رہے ہیں، اسی ضمن میں آج آئے تھے پشاور میں بھی، ہم کل آخری دن ہے وہاں پہ بھی دائر کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کے ان امیدواران نے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں رجوع کیا ہے، ان کے لیے ہماری ٹیم جو ہے لگی ہوئی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ تمام کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپیلوں کے دوران امیدواران نہ جائیں، کیونکہ ابھی تک ہم سب غیر محفوظ ہیں، اور خصوصاً عدالتی حیاتوں میں انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ اب طریقہ یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ جہاں ریٹرننگ آفیسر یا عدالتوں میں ہم جائیں گے تو وہاں پہ پہنچنے سے پہلے ہی امیدواران کو اغوا کیا جاتا ہے۔ ٹیکسلا سے ہمارے کرنل اجمل صاحب کو اٹھایا گیا ہے، اور واقعات جو ہیں وہ نہ تھمنے والے ہیں۔ کہ بھئی عمر ایوب خان نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم نہ کریں ڈیمانسٹریشن، تو میں نے بھی یہی رائے دی کہ بہتر ہے کہ آپ نہ کریں۔ یہ جو لوگ فوج سے ہماری لڑانے کی بات کر رہے ہیں نا، اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کو میں پھر دعوت دوں گا کہ پاکستان آ کے ہمیں لڑائیں۔ بہت لڑ لیا، بہت نقصان ہو گیا، ملک کا بھی ہوا، ہمارا بھی ہوا، فوج کا بھی ہوا، لہٰذا اب مزید ہم اس کے نہ متحمل ہو سکتے ہیں نہ وہ متحمل ہو سکتے ہیں۔ یہ لڑائی جو ہے سیاسی رہنی چاہیے، یہ لڑائی ہماری اداروں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہے، بالخصوص فوج کے ساتھ۔ خان نے کہا ہے میری فوج ہے، ہماری فوج ہے، شہداء کے بارے میں بار بار انہوں نے، اور ہم نے اپنے جلسوں میں یہ نعرے لگائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام پاکستان قطعاً ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو رکھا گیا کوئی رویہ ہے، اس کے گنہگار وہ شہداء کپتان ہیں، وہ جوان ہیں، وہ کرنیل ہیں، وہ میجر ہیں، جن کے جنازے آئے اور ان کے بچے آج بھی یتیم ہیں۔ بے شک، لیکن یہ 6 لاکھ فوج کا کام نہیں ہے۔ ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے سرحدوں کی محافظ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں، وہ یہ پھر چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو جو ہے ٹرینڈ بنائے۔ کیا فائدہ ہوتا؟ آرمی چیف وہاں پہ آیا اور اب پی ٹی آئی کے لوگ آ کے جھنڈے نکال کے کہتے، نعرے لگاتے، پروٹیسٹ کرتے، تو اس سے دنیا میں یہ پیغام جاتا کہ بھائی مملکت خداداد پاکستان میں عوام جو ہیں وہ اپنے آرمی چیف کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، ہمارے گلے ہیں، ہم وکٹم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم بار بار جو ہیں سب کو استدعا کر چکے ہیں کہ بھئی آپ کے فرائض ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم پھر بھی، اور خان صاحب جو ہیں، ان تمام نامساعد حالات کے باوجود ہم کوئی کنفرنٹیشن کی پالیسی کو نہ اپنائیں گے اور نہ اپنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کس بل بوتے پہ وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ یا لوگوں کو خدا بناتا ہے اور یا پھر عوام بناتی ہے، تو لہذا نہ اس کے ساتھ عوام ہے اور نہ اس کے یہ حرکات و سکنات جو ملک میں اس کی وجہ سے روا رکھے گئے ہیں، کبھی اس سے خدا راضی ہوگا نہ کبھی خلق خدا راضی ہوگی۔ یہ جو جبر ظلم اس آدمی کے لیے ہوا ہے، یہ اس جہان میں بھی گنہگار ہے، اس جہان میں بھی انہوں نے ایک ایک فعل کی جو ہیں وہ وضاحت دینی ہے اور سزا بھگتنی ہے، اور انشاءاللہ اس جہان میں بھی جب تک پاکستانی اس دور کو یاد رکھیں گے تو نواز شریف جو ہیں
وہ یاد رکھا جائے گا کہ صرف اس ایک شخص کو امپوز کرنے کے لیے 20 ماہ جو ہیں پاکستان میں چنگیزیت، جبر اور ظلم کا وہ بازار گرم کیا گیا کہ شیطانیت جو ہے وہ بھی شاید شرما گئی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کی حساب سے ملک بھر میں ایز اے میٹر آف پالیسی الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کیے ہیں، اور کوئی ایک بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کسی آئینی قانونی جواز کی بنیاد پہ ریجیکٹ نہیں ہوئے ہیں۔ مذاق خیز الزامات ہیں، فلاں پہ پرچہ ہوا ہے، پرچے ہونے پہ آج تک کب کس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اور پرچے تو پورے پاکستان تحریک انصاف پہ ہیں، تو لہذا پھر میرے خلاف کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر کو پشاور میں میرے 6 ہم ناموں کے بجلی کے بل تمائے گئے کہ جی یہ بجلی کے بل جو ہیں ادا نہیں کیے گئے ہیں، اور ریٹرننگ افسر بھی تیار تھا کہ بس آپ صرف میرے دفتر تک پہنچا دیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپیلیں دائر کر رہے ہیں، اور کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے مسترد شدہ جو امیدواران ہیں انہوں نے رجوع کیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ہر جگہ سے کوئی بھی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے، پکڑ دکڑ، اغوا، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول آنے کے باوجود اور سپریم کورٹ کے کنٹمپٹ کے میٹر میں آرڈرز کے باوجود بھی کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگی ہے۔ تو لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اور جو ملک کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کے خاطر جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو بے شک یہ فیئر نہ بنائیں، کیونکہ اب تو فیئرنیس کی توقع نہیں رہی، کم از کم اتنا بنا دے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے۔ انہوں نے انتہائی غیر انسانی رویے اپنائے ہوئے ہیں، ظالمانہ اور جابرانہ۔ ملک میں تاریخ میں کبھی اس طرح بلدیاتی الیکشن بھی رگ نہیں ہوئے ہیں جو ابھی سے رگ ہو رہے ہیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ جب اپیلوں پہ امیدواران جائیں تو میں ان سب کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے اٹارنیز یا وکلاء کے تھرو پیش ہو، کیونکہ کرنل اجمل صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے اور بہت سارے اور کو بھی اغوا کیے جانے کا اندیشہ ہے۔ چینی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔